السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، سعید بھائی کا سوال ہے، تشہد میں انگلی اٹھانے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ نماز میں تشہد پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت کے وقت شہادت کی انگلی اٹھانا یہ سنت ہے، اور اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ پر اٹھائیں گے اور الا اللہ پر گرا دیں گے۔ اس کے بعد انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنا لینا ہے، جو نماز میں اخیر تک قائم رکھنا سنت ہے۔ یہی طریقہ ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں صراحت کے ساتھ درج ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، جلسہ میں نظر کہاں رکھنا چاہیے؟ دونوں سجدوں کے درمیان جب نمازی بیٹھتا ہے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں نگاہ اپنی گود میں رہے گی، اسی طرح تشہد پڑھتے ہوئے بھی نگاہ وہ گود میں رہے گی، البتہ جب نماز میں قیام کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت نگاہ اور نظر وہ سجدے کی جگہ پر رہے گی۔ اسی طرح جب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قومے میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی نگاہ وہ سجدے کی جگہ رہے گی۔ حذیفہ بھائی کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے صمد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد کے ضمن میں صمد کے بہت سارے معنی لکھے ہیں، اور وہ تمام کی تمام تر صفات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں۔ البتہ ایک معنی بطور خاص صمد کا مفتی شفیع صاحب عثمانی علیہ الرحمہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی ضروریات اور حاجات میں رجوع کریں، وہ بالکل بے نیاز ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن لوگ اپنی ضروریات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں، اس سے مانگتے ہوں، اس کو صمد کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں عام طور سے بے نیاز سے کیا جاتا ہے۔ صاحب کا سوال ہے، 27ویں رجب کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ کتاب و سنت میں رجب کے روزے کی کوئی فضیلت بھی مذکور نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ رجب کے 27ویں روزے کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی 27ویں رجب کا روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کی وجہ سے اسے 1000 روزوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اسی لیے بعض لوگ اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی فضیلت کہیں بھی احادیث میں مذکور نہیں ہے، محدثین نے اور فقہا نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ رجب کی کچھ اور بھی فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ سب کی سب اس درجہ ضعیف ہیں اور کمزور ہیں کہ ان کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی فضیلت کو ذہن و دماغ میں رکھ کے اور خاص فضیلت بیان کر کے روزہ رکھنا یہ بالکل بے اصل ہے اور بدعت ہے، چونکہ شریعت میں اس دن کے روزے کی کوئی فضیلت مذکور نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بغیر وضو قرآن مجید کی آیات لکھنا کیسا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ آدمی جس کاغذ پر قرآن مجید کی آیات لکھ رہا ہے، اگر اس کاغذ پر اس کا ہاتھ بھی لگ رہا ہو، اس کو ہاتھ رکھنا پڑ رہا ہو اس قرآن مجید کی آیت کو لکھتے ہوئے، تو پھر اس طرح جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح لکھے کہ اس کاغذ پر صرف قلم چل رہا ہو، ہاتھ اس کاغذ پر نہ ہو، تو پھر اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ بے وضو آیات قرآنیہ لکھنا مکروہ ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ جب قرآنی آیات لکھنے کی نوبت آئے تو آدمی کو باوضو ہونا چاہیے۔ ثناء اللہ صاحب کا سوال ہے، اگر نماز جنازہ کی 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہوں اور پھر کوئی شریک ہوا ہو تو ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی صاحب کی نماز جنازہ کی 1، 2 یا 3 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام صاحب نماز جنازہ کا سلام پھیر دیں تو اس کے بعد یہ آدمی جس کی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں وہ ہاتھ باندھے باندھے 3 تکبیریں کہہ لے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ مثال کے طور پر امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو یہ آدمی ہاتھ باندھے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی بھی تکبیریں چھوٹی ہو اس طرح کہہ کے سلام پھیر دے گا۔
ایک صاحب کا سوال ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اس کے بعد اس کی بیوی مرتد ہو گئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد مسلمان ہو گئی، تو اب اسی شوہر سے نکاح کرنے کے لیے حلالہ ضروری ہوگا یا نہیں؟ فقہا نے صراحت کے ساتھ اس مسئلے کا جواب دیا ہے کہ اگر کسی صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور 3 طلاق کے بعد وہ عورت مسلمان ہونے سے پھر گئی یعنی مرتد ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو جائے، تب بھی بغیر حلال شرعیہ کے اس پہلے والے شوہر سے اس آدمی کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ اگر یہ اسی پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو بہرحال اس کے لیے حلالہ ضروری ہوگا، اور اس شوہر کے علاوہ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، باپ اور استاذ میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ باپ یہ مادے کا مجید ہوتا ہے، لہذا باپ کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے، اس کے بعد ظاہری استاد کا درجہ ہے چونکہ وہ اس مادے کو ترتیب دیتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ پیر کا درجہ ہوتا ہے جو کہ اس ترتیب دیے ہوئے مادے میں نقش و نگاری کرتا ہے اور اس کو آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے۔ تو گویا باپ اور استاذ میں باپ کا درجہ بڑا ہوا ہے چونکہ وہ اولاد کے اس دنیا کے میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد اساتذہ اور پیر اور مرشد کا درجہ ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔